السلام علیکم ناظرین، افطار ٹرانسمیشن لے کر ہم حاضر ہیں۔ میرا نام ہے نورین شیخ۔ میں ہوں طالب محسن۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن پاک، دوسری دینی کتابیں اور اس کے علاوہ سبق آموز کتابیں جو پڑھنے میں مفید بھی ہیں اور ہمارے لیے مددگار ثابت بھی ہوتی ہیں۔ قرآن پاک ہم رمضان شریف میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں، ویسے بھی پڑھتے ہیں، مگر کئی دفعہ ریفرنس کے لیے ہمیں دوسری دینی کتابوں کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور ہمارے ذہن میں کئی دفعہ یہ بات آتی ہے کہ آیا یہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، سبق آموز کتابیں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، آیا ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن پاک تو ہم پڑھ رہے ہیں، دوسرے دنوں میں اسپیشلی رمضان شریف میں اگر ہم قرآن کے علاوہ کوئی مطالعہ کریں گے تو یہ معلوم نہیں اس کا ثواب ہوگا کہ نہیں، یا پڑھنی بھی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ جی طالب صاحب۔ قرآن مجید جو ہے وہ آپ جیسے کہہ رہی تھیں کہ رمضان میں ہم اس کی طرف زیادہ دھیان ہمارا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر سارا سال نہیں بھی پڑھتے تو رمضان میں ضرور مکمل کرتے ہیں دورہ قرآن کے حوالے سے یا جیسے بھی، اور اس کے لیے مختلف محفلیں بھی ہوتی ہیں جس میں لوگ شریک ہوتے ہیں قرآن کا ترجمہ سکھانے کی اور قرآن کا مطالعہ کرنے کی، اس کا ترجمہ سننے کی، اور تراویح جوائن کرنے کی اصل اٹریکشن یہی ہے کہ قرآن تو ایک دفعہ مکمل ہو جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور اسی جذبے سے لوگ شریک بھی ہوتے ہیں تراویح میں کہ پورا قرآن ہم سن لیں گے، اور اس کو بڑی نیکی سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے مذہبی ذہن میں یہ بات بھی پیدا ہوتی ہے کہ قرآن کے علاوہ شاید کوئی اور کتاب نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہاں تک کہ بچے کوئی کہانی کی کتاب بھی اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھ لو یا کوئی چھوٹی صورتیں پڑھ لو یا کچھ ایسا پڑھ لو۔ جی، تو اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہے کس نوعیت کی کتاب، اور اس کا دائرہ کا عمل کیا ہے، وہ ہمیں کس حوالے سے ہمارے ساتھ متعلق ہوتی ہے، اور ہمیں اس کو کس کے لیے کس مقصد کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے۔ اور صرف جس کو ہم پڑھنا یا دورہ قرآن کرنا کہتے ہیں، اس سے جو ہمارا ایک سائیکولوجیکل ہے کہ ہم کسی غلط طرف ہمارا وقت نہیں گزر رہا، اس کے علاوہ ہمیں سمجھ میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوتا، نہ ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ہدایت نامہ جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا تھا اس کا مقصد کیا تھا، اس کو کیا مطلوب تھا کہ وقت کیسے گزاریں، زندگی کس ڈگر پہ چلے، میں کیسا انسان اس کو مطلوب ہوں، میں آخرت کے لیے کیا جمع کر رہا ہوں، میری زندگی کس طرح ہونی چاہیے، میرے لوگوں سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ میرے اندر کیسے موجود ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ظاہر ہے اگر صرف لفظ پڑھیں گے تو زبان ہی نہیں آتی ہوگی تو کچھ کھلے گا نہیں، کچھ بات سامنے نہیں آتی، کھلے گا نہیں۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ ایک تو یہ بات ہے کہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، یہ ہمیں آخرت کی نجات کا راستہ سکھاتی ہے، دکھاتی ہے، اور ہم اگر اس کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو ہماری خدا کے ساتھ تعلق کے حوالے سے ہماری اصلاح ہوگی، اور دنیا میں جو ہمارے اخلاق ہیں، ہمارے اعمال ہیں، ان میں ہمیں خدا کی رہنمائی حاصل ہوگی۔ طالب صاحب، آپ کے کہنے سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ قرآن پاک صرف ہدایت کی کتاب ہے، زندگی کا طریقہ، ہم سے کیا چاہا جا رہا ہے اس کا طریقہ، اور اس پہ عمل کیسے کرنا ہے، مطلب سمجھنے کی ساری بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم سائنس کی کتاب، سمندر کی گہرائی کتنی ہے قرآن سے پوچھ لیں، فلاں چیز کتنی ہے قرآن سے پوچھ لیں، اس کا مطلب ہے ان قصوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں نہیں، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں کچھ چیزوں کا ذکر آتا ہے، جیسے پیدائش کے حوالے سے کچھ باتیں بیان ہوئی ہیں، پہاڑوں کے حوالے سے، لیکن اس کے بھی حوالے سے ہم اس کو سائنس کی کتاب تو نہیں بنا سکتے، وہ تو اللہ کی معرفت کی بات ہے، اللہ کی قدرت کی بات ہے۔ بالکل، اس میں اصل موضوع یہ ہے کہ خدا کی شان، خدا کی قدرت، خدا کی رحمت کی طرف متوجہ کیا جائے، اس کائنات کے نظام کی طرف متوجہ کیا جائے، اس میں جو حکمت کار فرمایا اس کی طرف متوجہ کیا جائے۔ یہ اس میں شبہ نہیں کہ اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ ہر سائنسی معیار پر پوری اترتی ہیں، اس لیے کہ وہ خالق کی باتیں ہیں نا، وہ غلط نہیں ہو سکتی، اور سائنس جو ہے وہ کائنات کو ہی ڈسکور کر رہی ہے، وہ اس کا خالق ہے، وہ اس کا خالق ہے، تو اس میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ اور ہم اسی ایمان پر کھڑے ہیں کہ قرآن مجید میں اگر کوئی بات بیان ہو گئی ہے تو سائنس اگر اس تک نہیں بھی پہنچی تو قرآن مجید ہی کی بات حق ہے، وہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ خالق کا بیان ہے، اور سائنس پہنچ جائے گی اس تک۔ آج اگر وہ کوئی بات کہہ رہی ہے اس کے خلاف تو وہ غلط ہوگی، انشاءاللہ اس کا غلط ہونا کل ثابت ہو جائے گا، اور نہ بھی ثابت ہوا اور اللہ نے دنیا لپیٹ لی تو اللہ تو حق ہے، بیکاز دنیا اللہ نے بنائی ہے، دنیا اللہ نے بنائی ہے، اور خالق کا بیان ہے۔ لیکن ہم جو بات واضح کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی یہ بیانات خدا کی نعمت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہیں، خدا کی شان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہیں، اس کے تخلیقی مقام کو واضح کرنے کے لیے ہیں، اور انسانوں کے ساتھ جو اس کا رحمت کا اور فضل کا طریقہ ہے اس کو واضح کرنے کے لیے ہیں۔
کائنات کے نظام میں جو یکجائی ہے اور یک رخا پن ہے اور خدا کے حوالے سے توحید کا جو تصور ہے اس کو یہ چیزیں واضح کرتی ہیں، اور اسی حوالے سے ان کو بیان بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو سائنس کے طریقے پر سمجھنا ہے کہ یہ سائنس کے بحثیں ہو رہی ہیں اور سائنس اس میں بیان ہو رہی ہے، یہ قرآن مجید کا اصلاً موضوع نہیں ہے۔ وہ تو نصیحت کے طور پر جو بیانات سائنس کے حوالے سے ہیں یا جو ہمیں پرانی باتیں جو وہاں پہ بیان کی گئی ہیں، وہ ہسٹری جیوگرفی بتانا مقصد نہیں ہے، وہ ہم نے سبق تک کیسے پہنچنا ہے، اس سے اپنی زندگی کا حوالہ کیسے نکالنا ہے، اس مقصد کے لیے پرانے نبیوں کی اور پرانی باتیں بیان کی گئیں۔ اور یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے تاریخ کا حوالہ دیا کہ تاریخ کے جو بیانات ہیں قرآن مجید میں وہ بھی نصیحت کی پہلو سے ہیں، اس میں بھی تاریخ نگاری یا تاریخ نویسی قرآن مجید کے پیش نظر نہیں ہے، وہ اصلاً ہدایت کی کتاب۔ اس وقت کے لوگوں نے اس کو کیسے نپٹا، اور آج ہم اگر ویسی سچویشن میں پڑھتے ہیں تو اس بات کو سمجھ کے ہم نے آج اس میں سے کیسے نکلنا ہے، اس سے عبرت حاصل کریں۔ اب زندگی تو اپنے دوسرے دائروں میں بہت سارے امکانات اپنے اندر رکھتی ہے، ہمیں گھر بنانے ہیں، ہمیں انسانوں کا علاج کرنا ہے، ہمیں نظام حکومت کو چلانا ہے، ہم نے انسانوں کے نفسیاتی مسائل کو حل کرنا ہے، تعلیم کے لیے ہم نے سفر کرنا ہے، تعلیم کا نظام ہم نے بنانا ہے، اور پھر لینگویجز ہیں انسانوں کی، ان کے فنون ہیں، پھر انسان جو ہے وہ اپنے اندر ایک جمال کی حس رکھتا ہے، اس کی تسکین کے لیے اس نے آرٹس کو تخلیق کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بالکل جائز ہیں، مباح ہیں، اور انسان ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ ان کو قرآن مجید نے کہیں اس کے اوپر نکیر نہیں کی، اس کو غلط قرار نہیں دیا، اور یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خود قرآن مجید بیان کے حسن کا ایک معجزہ ہے، اور اس میں بیلنس اور ردم اور رائم اور یہ ساری چیزیں اس میں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ تو یہ انسان کے انہی اندرونی جو صلاحیتیں ہیں ان کی تسکین کا سامان ہے اس قرآن مجید میں، کہ جو شاعری سے ذوق رکھتے ہیں ان کو بھی تسکین ملتی ہے، جو موسیقی سے ذوق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اندر صلاحیت رکھی ہے تو قرآن میں اس کے بھی اس کے ساتھ مناسبت اور مطابقت موجود ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے پہلو۔ تو ان دائروں میں ہم ظاہر دوسری چیزیں پڑھیں گے، انسان کو سمجھنا ہے، انسان کے جسم کو سمجھنا ہے، اس کائنات کے نظام کو سمجھنا ہے، تو ہمیں بہت ساری اور چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ انسانوں نے اس میں بہت کام کیا ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے۔ پھر اس میں یہ بات کہ کہانی لکھی جاتی ہے، افسانے لکھے جاتے ہیں، لوگوں کی زندگی پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کوئی کس راستے سے کیسے گزرا، اس نے کیا پایا کیا کھویا۔ اگر آپ بھی اس راستے پر ہیں، اس فیلڈ میں ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نہ کرنے کے کام ہے اور یہ کرنے کے کام ہے، وقت کی بچت۔ بالکل، اور اس سے انسان کے ذہن میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اس کے سوچنے کے انداز میں تبدیلی آتی ہے، اور وہ حقائق کو زیادہ بہتر طریقے پر سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور وہ ایک تنگ نظر یا ایک محدود دائرے میں رہنے والے انسان سے اویئرنیس میں اضافہ ہوتا ہے، ایک بہتر انسان کے طور پر سامنے آتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید اور دیگر کتب کا تقابل نہیں کرنا چاہیے، نہیں کر ہی نہیں سکتے، اللہ پاک کے کلام کے ساتھ تھوڑی دوسرے کلام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی اپنی جگہ ہے، قرآن مجید کا اپنا مقام ہے، اس کو پڑھنے کی وجہ الگ ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہونا الگ ہے، اور باقی جو کتابیں ہیں، باقی جو علوم ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق اور ہے، اس کا دائرہ الگ ہے، وہ زندگی کا ایک پورا میدان ہے جس میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہاں مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ اگر کسی چیز کو صحیح رخ پہ اپنے آپ کو رکھ کے کوئی بھی چیز پڑھی جائے، بھلے وہ کوئی بھی کتاب ہو، بھلے وہ کسی کی بائیوگرافی ہو، آٹو بائیوگرافی ہو، ہسٹری جیوگرفی ہو، کچھ بھی پڑھنا جو ہم اویئرنیس کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں سمجھ ہے کہ اس دائرے میں اللہ ہمارا یہ پڑھنا قبول کرے گا، ہماری سمجھ میں اضافہ کرے گا، تو اس پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم قرآن کے حصے کا ٹائم قرآن کو دے رہے ہیں۔ طالب صاحب، ہماری کانورسیشن جاری ہے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔